نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ جمادی الاولیٰ کی مہینے کی فضیلت و اہمیت اور اس میں رونما ہونے والے اہم واقعات شیئر کروں گی۔ جمادی الاول، جسے جمادی الاولیٰ بھی کہا جاتا ہے، اسلامی مہینوں کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ اسلامی سال کے ہر مہینے کی اپنی اپنی فضیلت و اہمیت ہوتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں ہر لمحہ، ہر مہینے اور ہر سال پر برساتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اور ذکر و اذکار ہر لمحہ کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ دوسرے مہینوں کی طرح فضیلتوں اور برکتوں کا حامل ہے۔ جمادی الاولیٰ اسلامی سال کا 5واں قمری مہینہ ہے۔ یہ نہایت عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ جمادی کے معنی جم جانا، خشک ہونا اور اولیٰ پہلی کو کہتے ہیں۔ لہٰذا جب اس مہینے کا نام رکھا جا رہا تھا تو چونکہ بہت زیادہ سردی تھی، یہ مہینہ ان دنوں میں واقع ہوا جن دنوں موسم سرما کی شدت کی وجہ سے پانی جمنے کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے کا نام جمادی الاولیٰ رکھا گیا۔ جمادی الاولیٰ سن 2 ہجری میں غزوہ ذی العشیرہ ہوا۔ جمادی الاولیٰ سن 3 ہجری میں غزوہ بنی سلیم ہوا۔ جمادی الاولیٰ سن 4 ہجری میں نواسہ رسول سیدنا عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ جمادی الاولیٰ سن 6 ہجری ثریہ سیدنا زید بن حارثہ عیس کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قدیم الاسلام جلیل القدر صحابی اور مجاہد تھے۔ پہلے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جنگ موطا میں جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں شہادت ہوئی۔ جمادی الاولیٰ سن 9 ہجری میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جمادی الاولیٰ سن 14 ہجری میں مشہور اسلامی شہر حمص، بعلبک، انطاکیہ فتح ہوئے۔ جمادی الاولیٰ سن 17 ہجری میں ایران کا صوبہ حواز فتح ہوا۔ جمادی الاولیٰ سن 19 ہجری میں عراق کا مشہور شہر تقریت فتح یابی کے بعد اسلامی مملکت کا حصہ بنا۔ جمادی الاولیٰ سن 20 ہجری میں سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ جمادی الاولیٰ 35 ہجری میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ جمادی الاولیٰ 36 ہجری میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ جمادی الاولیٰ 41 ہجری میں حضرت صفوان بن امیہ کا انتقال ہوا۔ جمادی الاولیٰ 44 ہجری میں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ جمادی الاولیٰ سن 72 ہجری میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ جمادی الاولیٰ سن 72 ہجری میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ 17 جمادی الاولیٰ سن 73 ہجری میں سیدنا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ دوسرا قول جمادی الاخری ہے۔ ایک قول کے مطابق اس کے 10 روز بعد یعنی 27 جمادی الاولیٰ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دار فانی سے کوچ فرما گئیں۔ 19 جمادی الاولیٰ 911 ہجری کو تفسیر در منصور کے مصنف، عالم اکبر، محدث کبیر، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صوفی باصفا امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مصر کے شہر قاہرہ میں وصال ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 600 سے زائد کتب تصنیف فرمائی۔ امید ہے سامعین کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ تبارک تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ حاضر ہوں گے کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔